مقدس لوگ خدا کے گواہ بننے کے لیے مقامی کلیسیاؤں کو ایسے متحرک تبدیل شدہ کمیونٹیز کے طور پر کام کرنا چاہیے جو خدا کی پاکیزگی ظاہر کرتی ہیں۔ میں مشل ہوں۔ اب ہم پھر سے اس اصول پر نظر کرتے ہیں۔ یہاں پطرس رسول ایک ایسی چیز پر زور دیتے ہیں جس پر پورے نئے عہد نامے پر بار بار زور دیا گیا ہے۔ خاص طور پر بار بار خطوط میں مصنفین نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے۔ اس پر بہت زور دیا گیا ہے کہ جب تک ہمارے پاس مقدسوں کی رفاقت نہ ہو تو ہم مسیح میں اس طور سے نہیں بڑھ سکتے جس طور سے ہمیں بڑھنا چاہیے، جو ایک دوسرے کی فکر کریں، جو ایک دوسرے کو تعمیر کریں۔ اب وہ اپنی بات سمجھانے کے لیے پطرس پرانے عہد نامہ کی اصطلاحات استعمال کرتا ہے تاکہ سمجھا جا سکے کہ کلیسیا کا حصہ ہونے کا کیا مطلب ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ اس بات کو یاد رکھتا ہے کہ ان کلیسیاؤں میں بہت سے یہودی ایماندار ہیں جو اس سارے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں جنہیں وہ خط لکھ رہا ہے۔ وہ سارے آسیا کے علاقہ میں ہیں جنہیں وہ اصطلاحات کو استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے۔ سب سے پہلے تم ایک چنی ہوئی قوم ہو جسے خدا نے اسرائیلی قوم کو چنا۔ اسی طرح اس نے حقیقی ایمانداروں کو اپنی کلیسیا ہونے کے لیے چنا ہے، اور وہ پرانے عہد نامہ میں خدا کے اسرائیل کے گھرانے کو چننے اور ہمیں چننے میں جو کلیسیا کا حصہ ہیں تعلق قائم کر رہا ہے۔ اب یہاں مسیح میں چنے جانے، خدا کی طرف سے چنے جانا ایک جیسا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اسرائیل کی طرح قوم ہیں یا اسرائیل کی طرح ایک نسل ہیں۔ ہم ایک نسل ہیں یا لوگوں کے گروہ سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ مسیح میں کوئی یہودی یا عبرانی، مرد اور عورت، غلام یا آزاد نہیں۔ دوسرے لفظوں میں کلیسیا ایسے لوگوں سے بنتی ہے جنہیں مسیح نے چنا ہے کہ نجات کے اس خوبصورت پیغام کا جواب دیں، مگر وہ یہ زبان ان کی مدد کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے تاکہ وہ اس حقیقت کو سمجھ جائیں کہ انہیں خدا نے چنا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ ہو، مقدس قوم، اور پھر سے وہ پرانے عہد نامہ کی زبان استعمال کرتا ہے، جیسے خدا نے اسرائیل کے گھرانے کو شاہی کہنوں کا فرقہ اور مقدس مقام ہونے کے لیے چنا ہے۔ اسی طرح اس نے مسیح یسوع میں ایمانداروں کو روحانی کاہن اور روحانی قوم ہونے کے لیے چنا ہے۔ اب جب آپ پرانے عہد نامے کی طرف نظر کرتے ہیں، خدا نے بس لوگوں کو ایک گروہ چنا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا ایمان رکھتے تھے اور انہیں کیا قوم کہا۔ اس نے انہیں اپنی شریعت دی، مگر جب خدا نے کلیسیا بنائی تو یہ صرف لوگوں کے گروہ کو چننے جیسا نہیں تھا۔ یہ لوگوں کو موقع دینا تھا کہ وہ ایمان لانے کے ذریعے ایمانداروں کے اس گروہ کا حصہ بنے۔ تو حقیقی کلیسیا ایمانداروں سے بنتی ہے۔ اسرائیل میں ایسا نہیں تھا۔ جیسے پولس نے بتایا، اسرائیلی کلیسیا میں بہت سے لوگوں نے دل کا ختنہ نہیں کیا تھا۔ وہ جسمانی طور پر تو مختون تھے مگر روحانی طور پر نامختون تھے۔ مگر مسیح کے بدن میں اور خدا کے خاندان میں ہر کوئی شامل ہے جو کوئی پورے طور سے مسیح پر ایمان لاتا ہے۔ پطرس ایک تعلق قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ سمجھ سکیں، اور پھر وہ کہتا ہے، تم ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، جسے خدا نے اسرائیل کو اپنی خاص ملکیت ہونے کے لیے چنا، اسی طرح ایماندار بھی اس کی ملکیت ہونے کے لیے چنے گئے ہیں۔ یہ وہ زبان استعمال کرتا ہے تاکہ وہ اس وقفے کو پر کر سکے جو انہیں یہودی ہوتے ہوئے سکھایا گیا تھا، اور جو مسیح کے بدن کا عضو ہونے کے حقیقی معنی ہیں۔ مگر اس کی فکر مندی خاص طور پر اس لیے تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس دنیا میں گواہ بنے۔ وہ پہلے پطرس دوسرے باب کی آیت 11 میں کہتا ہے، اے پیارو، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں، اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو۔ اس نے یہاں صرف غیر قوم کا ذکر کیوں کیا؟ اگر آپ پھر سے اس جگہ پر توجہ دیں تو اس علاقہ میں کلیسیاں موجود تھیں، لیکن زیادہ تر وہاں غیر اقوام رہتی تھی۔ وہاں یہودی ایماندار بھی رہتے تھے مگر وہ بہت ہی مقامی تھے، لیکن غیر اقوام سے بھی ایماندار تھے جو کلیسیا کا حصہ تھے۔ اب یہودی اور غیر اقوام سے ہوتے ہوئے بھی میں چاہتا ہوں کہ تم ایسے جیو جس سے ظاہر ہو کہ مسیحی ایماندار اور مسیح کے بدن کا حصہ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے، کیونکہ تمہارے ارد گرد ایشیا مائنر میں غیر قوموں کا ایک جسم ہے۔
جو یسوع مسیح کو نہیں جانتے، اور وہ کہتا ہے تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاقاتوں کے دن خدا کی تمجید کریں۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب خدا چاہتا ہے کہ ہم ایمانداروں کے خاندان کے طور پر رہیں، مسیح میں ایک ہوں اور ایک دوسرے کی فکر کریں، جیسے یسوع نے دعا کی تاکہ وہ سب ایک ہوں۔ خدا اسے حیرت انگیز انداز میں استعمال کرے گا تاکہ روح القدس ان کے دل میں کام کرے اور وہ انجیلی خوشخبری کا جواب دے۔ اور پھر سے پطرس نے یہ الفاظ لکھے، اس میں کوئی شک نہیں، اسے یاد تھا کہ جب اس نے یہ پیغام دیا تھا تو کیا ہوا تھا، اور میں اسے پھر سے دہرانا چاہتی ہوں۔ یہ وہ ہے جو لوکا نے یروشلم میں موجود کلیسیا کے متعلق لکھا، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے، یہ کیا تھا؟ خدا کا کلام، اور پھر یہی نیا عہد نامہ بن گیا۔ آج شام بھی یہ ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، اس کے لیے خدا کا شکر ہو، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں۔ پچھلے اصول میں ہم نے اس پر زور دیا تھا۔ کوئنونیا ایک یونانی زبان کا لفظ ہے۔ روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے، اور یہاں وہ اس رفاقت کو بیان کر رہا ہے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ ان ابتدائی دنوں میں وہ خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے، اور غور کریں کیا ہوا، اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز رکھتے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ یروشلم کے غیر ایماندار تھے۔ اب یروشلم میں غیر اقوام بہت کم تھی، کیونکہ وہ یہودی لوگوں کا شہر تھا اور یہودیت کا گڑھ بھی، مگر وہ غیر ایماندار یہودیوں کو عزیز تھے۔ اور کیا ہوا؟ اگر آپ اعمال کی کتاب پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ یہ 3000 سے شروع ہوا، اور پھر لکھا ہے 5000 گھرانے، اس کا مطلب ہے شاید انفرادی گھرانے، جو ان دنوں میں 30 سے 40 کی تعداد ہوتی تھی، کیونکہ وہ بڑے گھرانے ہوتے تھے۔ 5000 مرد بہت زیادہ لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں جو یسوع مسیح کی انجیل کو قبول کر رہے تھے، کیونکہ وہ دیکھ سکتے تھے۔ صرف وہی نہیں جو وہ رسولوں کے متعلق سن رہے تھے، مگر جو وہ رسولوں کو کرتا دیکھ رہے تھے، جیسا وہ خدا کی عبادت کرتے تھے، جیسے وہ مل کر خدا کی تعریف کرتے تھے اور ایک دوسرے کو کلام سناتے تھے۔ میں انہیں 3 اہم تجربات کہتی ہوں جو یہاں بیان کیے گئے ہیں، اور آپ نئے عہد نامہ میں بیان کیا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں خدا کے کلام سے سیکھنے کے اہم تجربات کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری ترقی کے لیے ایک بنیاد ہے۔ ہمیں خدا کے ساتھ تعلق کے اہم تجربات کی ضرورت ہے۔ وہ عبادت اور ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت سے آتے ہیں، اور ہمیں غیر نجات یافتہ دنیا کے ساتھ گواہی کے اہم تجربات کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم 3 تجربات کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں روحانی بڑھوتی کا تجربہ کرتے ہیں، اور ہم اس دنیا میں ایسے متحرک گواہ بن جائیں گے جیسے خدا چاہتا ہے کہ ہم بنیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگرچہ پطرس نے اسرائیلی قوم کو خدا اور کلیسیا کے تعلق کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا، پھر بھی قوم کی حیثیت سے کن طریقوں سے یہ کلیسیا یعنی خدا کے خاندان سے مختلف ہے؟ اب میں یہاں کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ ایسے لوگ جو اسی بائبل میں یقین رکھتے ہیں جس پر میں یقین رکھتی ہوں، مجھ سے اتفاق نہ رکھیں، کیونکہ کچھ ایسے ہیں جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جب کلیسیا کی پیدائش ہوئی تو وہ سب وعدے جو اسرائیل کے گھرانے سے کیے گئے وہ کلیسیا میں پورے ہوئے۔ میں اس نظریے سے اتفاق نہیں رکھتی، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ میرا ایمان ہے کہ جو وعدے پرانے عہد نامہ میں اسرائیل سے کیے گئے تھے ان کی زمین کے متعلق، ان کی برکات کے متعلق، وہ ایک دن ضرور پورے ہوں گے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ وعدے پورے ہوں گے جب کلیسیا یعنی مسیح کا بدن نیا 1000 سال یا مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت کے دوران اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ وہ جو اس سے اتفاق نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی 1000 سالہ بادشاہی میں رہ رہے ہیں اور یہ ابھی پورا ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے وعدے ابھی کلیسیا میں پورے ہو رہے ہیں۔ اس 1000 سالہ بادشاہی میں ذاتی طور پر میں اسے بہت لفظی انداز میں لیتی ہوں۔ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی ہوگی اور تب ہی خدا پرانے عہد نامے کے وہ وعدے پورے کرے گا جو اس نے حیرت انگیز انداز میں اسرائیل سے کیے، جو ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔ اور یقیناً پھر ایک نئے آسمان
اور زمین کے ساتھ ایک انتہا آتی ہے جہاں ہم ایک ساتھ ابدیت گزاریں گے۔ نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ غلام، نہ آزاد، نہ مرد یا عورت، بلکہ ہم سب خداوند یسوع مسیح میں ایک ہیں۔ اب جیسے میں نے کہا، ایسے بائبل پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں اور بائبل ٹیچر بھی، جن کی میں بہت زیادہ عزت کرتی ہوں، جو اس اصول میں مجھ سے بالکل اتفاق نہیں رکھتے۔ تو یہ رہا وہ اصول: خدا کے گواہ بننے کے لیے مقامی کلیسیاؤں کو ایسی متحرک تبدیل شدہ کمیونٹیز کے طور پر کام کرنا چاہیے جو خدا کی پاکیزگی ظاہر کرتی ہے۔